أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90، 91 اور 92 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے۔ جیسے پہلی آیات بینات میں بتایا گیا کہ قرآن مجید فقان حمید ایسا کلام ہے کہ جن و انس سارے جمع ہو جائیں تو اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے، اگرچہ اسے کی کتنی مدد کر لیں، تعاون کر لیں۔ اور فرمایا کہ ہم نے ہر طرح سے پھیر کر پھرا کر مختلف دلائل سے، مختلف طریقوں سے قرآن پاک کی شان بیان کر دی ہے، اور جو نہ ماننے والے ہیں، نہ شکرے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ قرآن پاک کے بارے میں مختلف دلائل آ جانے کے بعد واضح ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے، تو کفار مکہ نے سوچا کہ اب اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے مشورہ کیا کسی طریقے سے لوگوں کو اس کے بارے میں شک و شبہات ڈالی جائیں۔ اکٹھے ہوئے کچھ سردار خانہ کعبہ میں حضور کو بلوایا، آئیں جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، آپ نے بہت فساد پھیلایا ہے، ہمارے باپ دادوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کو برا کہا، ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا کہا ہے، آپ نے آپس میں ہمارے دشمنیاں ڈلوا دی ہیں، خاندان ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے، کوئی مسلمان ہو گئے، کوئی نہیں ہوئے۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کے نا بات کریں، کوئی طے کریں۔ کہو کیا کہتے ہو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو کچھ ضرورتیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت مالدار ہو جائیں، ہم بہت مال اکٹھا کر کے آپ دے دیتے ہیں، سب سے مالدار آپ ہو جائیں۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں۔ اگر آپ حسن چاہتے ہیں، آپ کو عرب کی حسینہ نہایت حسین ترین عورت آپ کو نکاح میں دے دیتے ہیں۔ آپ بتائیں۔ فرمایا مجھے ان میں سے کسی شے کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بیماری ہے نعوذ باللہ، اس کا علاج کروا دیتے ہیں، خرچہ ہمارے ذمہ ہوگا۔ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر رسول ہوں، اور تم میں بتانے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ مان لو گے اچھے رہو گے، جنت میں جاؤ گے، نہ مانو گے نقصان اٹھاؤ گے، دوزخ میں جاؤ گے، عذاب آئے گا۔ میں یہ بتانے آیا ہوں۔ اب وہ نہ مانے، کہنے لگے اچھا اگر آپ نبی ہیں ایسا کریں، جو پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ ہمارے آس پاس سارے، ان کو صاف کر دیں یا کروا دیں دعا کر کے، یہاں میدان بن جائے، جہاں فصلیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، یہاں پر نہریں جاری کروا دیں۔ اگر آپ نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اپنے سونے کا مکان ایک بنائیں جس میں نہریں بھی ہوں۔ اگر آپ نبی ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی، اگر نبی ہیں تو آپ ایسا کریں، آسمان پہ چڑھ جائیں سیڑھی لگا کے، وہاں سے کتاب لے کے آئیں اور ہمیں دکھائیں، فرشتوں کو بھی لے کے ہمیں دکھائیں، ہم فرشتے آ کے بتائیں کہ آپ نبی ہیں، پھر مانیں گے۔ پھر کہنے لگے اگر آپ نبی ہیں، ہم نہیں مان رہے، ہمارے اوپر آسمانوں کے ٹکڑے گرا دیں۔ ایسی ایسی باتیں کی انہوں نے۔
حضور دل برداشتہ ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں ان کی بھڑے کی بات کر رہا ہوں یا کہ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، انسان ہوں، یہ کام میرے کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کر دے گا، میرا کام پیغام پہنچانا تھا، پہنچا دیا۔ تو خالق کائنات نے آیت نازل فرما دی، محبوب قالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا، کہتے ہیں کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین میں چشمہ بہا دیں ہمارے سامنے کوئی، یا آپ کے لیے باغ ہو کھجوروں کے اور انگوروں کے، ان میں نہریں جاری ہوں، چشمے جاری ہوں، اور آپ نبی ہیں تو ایسا کریں، اگر نہیں تو ہمارے اوپر پھر آسمانوں کے ٹکڑے گرا دیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، یا اللہ اس کے فرشتے ہمارے سامنے لے آئیں، ہمیں دکھائیں اللہ اور اس کے فرشتے، پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ مزید جو بات کروں کی اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے، انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ عالیہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔